الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ قرآن کریم سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، نظر بد ہوتا ہے کیا ہے، اور قرآن سے دلائل دیے۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یار نظر بد یہ جو شخص ہے یا میرا بچہ ہے کوئی بھی ہے اس کو نظر بد کی کیا علامت ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ بند اس کو نظر بد ہے یا نہیں۔ تو اس پہ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، یہ تجربے کی باتیں ہیں، ان چیزوں کا تعلق تو ہاں جن حدیثوں میں جو چیزیں آئی ہیں تو وہ بھی موجود ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی، انہوں نے اپنا اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو اس کا چہرہ جو ہے پیلا پن ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ جنات کی نظر میں تھا، چہرہ اس کا زرد ہو رہا تھا۔ تو اس کی علامتیں مختلف ہیں۔ اس کے بعد مختلف طبیبوں نے، روحانیت کے جو کام کرنے والے، انہوں نے بھی اس کی علامتیں بیان کی۔ تو آج میں آپ کے سامنے مختلف قسم کے جو ہے اس کی علامتیں جو ہم نے بھی آبزرو کیا ہمارے مرشد کریم کی طرف سے جو میں میسر ہے وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، پہلا یہ کہ درد، آنکھوں میں درد رہنا، آنکھوں میں جو ہے بند رہنے کی کیفیت آ جانا، ایسا آنکھوں کے آگے اندھیرا رہنا، یہ بھی ایک اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے سر کے پچھلے جانب درد رہنا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جسم میں عموماً اور چہرے اور کمر اور رانوں میں نیلے دانوں کا بکثرت ہونا، یہ نیلے نشان آ جانا، آپ کو پتا ہے نیلے نشانات وغیرہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ پیشاب کا کثرت کے ساتھ آنا یا قضاء حاجت کا آنا، یہ بھی اس کی علامت ہے کہ بھئی یہ کسی کے نظر میں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ پسینہ آنا، خصوصاً ماتھے اور کمر میں، کچھ لوگوں کے آپ دیکھتے ہیں کہ ماتھے اور کمر میں بے انتہا پسینے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اکثر نظر کے اس میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کا دھڑکن کا کبھی تیز ہو جانا، ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، انکریز اینڈ ڈیکریز ہونا، کبھی بڑھ جانا، کبھی اس کا کم ہو جانا، اور ایسا لگنا کہ بس موت کا خوف۔ حتیٰ کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ مکھی سے بھی ڈر رہا ہوتا کہ میں مر جاؤں گا، مکھی بن بنا رہی اس سے بھی ڈر رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا۔ تو یہ بھی اس کی علامت علماء نے بیان کی ہے اور روحانی عاملوں نے بیان کی کہ بھئی یہ بھی اس کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اسی طریقے سے چہرے کا زردی مائل ہو جانا، چہرے کا رنگ تغیر ہو جانا، بدل جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ نماز میں، تلاوت میں جو ہے دل کا نہ لگنا، بکثرت جمائیوں کا آنا۔ اسی طریقے سے جو ہے جب نماز قرآن کی بات ہو تو وہ اس کا دل گھبرانے لگ جائے، کوئی اس کے پاس ایسا بندہ آگے بیٹھ جائے جو قرآن پاک پڑھنے والا، دم کرنے والا عامل ہے، تو وہ اس سے گھبرانے لگ جائے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اور پھر کیا، پڑھائی کام سے دل کا اچاڑ ہو جانا، کام آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کا، جان بوجھ کے آپ کام نہیں کر رہے، دل ہی نہیں کر رہا، اور بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، اس جگہ پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ بے توجہی کا میں رہنا، ہمیشہ بے توجہ میں رہنا، بندہ پوچھا ہاں بھائی کیا، وہ کہیں اور مگن ہے، کسی اور دنیا میں گھوم رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسلسل تھوک بننا، جہاز کا آنا، بلغم کا زیادہ ہو جانا، بکثرت ہو جانا، تو یہ دیکھیں علامتیں ہیں یہ ساری۔ کوئی اس پہ اعتراض کرے بھائی دیکھو میرے تو یہ علامت بیان کی ہے تو مجھے بیماری ہے، تو میرے بھائی علامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ علامت ہو تو خصوصیت کے اوپر وہ 100% ہوگا، علامت ہے ابھی 50% کے چانسز ہوتے ہیں، یہ جو ہے ہر عاقل اور باشعور آدمی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے سوتے میں یا دم کے درمیان آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو دم کر رہے ہیں، عامل کسی کو دم کرتے ہیں جب ایسے بندے کو، تو وہ اس کو مسلسل دیکھتے ہی رہتا ہے، آنکھوں میں ٹکی باندھے بغیر وہ اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، اب دیکھتے ہی رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے پلکیں نہیں جھپکتے، اس کو دیکھتے ہی رہتا ہے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جسم میں خارش کا ہونا، یا ایسا محسوس ہونا کہ میرے جسم میں چوٹیاں رہ گئی ہیں۔ ہم نے ایسے دیکھا، ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک ایسا آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میرے اوپر کوئی چوٹیاں ڈال رہا ہے، وہ چوٹیاں میرے جسم میں چل رہی ہیں، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا شدت کے ساتھ پھڑپڑانا، آپ نے دیکھا ہوگا بسا ہوکر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا آنکھوں کی شدت کے ساتھ پھڑپڑا رہا ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بس پھڑ آنکھیں پھڑک رہی ہوتی ہیں،
تو کچھ ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ یار سیدھا آنکھ پھڑکتا ہے تو یہ ہوگا، الٹا ہاتھ پھڑکتا ہے، کہ وہ ان کے ایک تجربات کی بات ہے، اور تجربات کا تعلق لازمی سی بات ہے اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تجربہ ہوتا ہے، ایسے نہیں اس کو ہم رد کر دیں یار نہیں یہ تجربہ، یہ کوئی قرآن و حدیث میں ہر چیز تھوڑی اس طرح، آپ کا نام کون سا قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ تو یہ ایسے بے عقل لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آنکھوں کا شدت کے ساتھ پڑھانا، اسی طریقے سے ہاتھوں اور پاؤں کے کناروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے کہ ناف میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہاتھوں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہ رہا ہے، ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی چیز کا علامت ہے کہ بھئی کسی کے بچوں کا بالخصوص ماؤں کو دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، چڑچڑاہٹ پڑنا، ہر بات پہ ضد کرنا، کیونکہ بچے، آپ کو میں بات بتا دوں کہ بچے جو ہے بڑوں کے مقابلے میں بچوں پہ زیادہ نظر لگتی ہے، وہ زیادہ نظروں میں رہتے ہیں، اور احتیاط ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ میرے بھائی آج کل ہمارے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھائی جب دیکھو کہ تصویریں لگا دے رہے ہیں، بچہ بھی پیدا ہو اس کی تصویریں فوراً لگا دی، ٹھیک ہے آپ کی خوشی ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن اب کیا پتہ کہ کون ایسا بندہ کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا بندہ دیکھ رہا ہو جس کی اولاد ہی نہ ہوتی، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھائی میں آپ کو ایک حدیث اگر سناؤں کہ حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، یہ صحیح ہماری بات، آپ پر حضرت عامر بن ربیعہ، آپ جو حضرت حنیف بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہا رہے تھے، صحابی رسول اللہ ہیں، یہ نہا رہے تھے، تو آپ عامر بن ربیعہ کی نظر ان پہ پڑی، تو آپ کی جسم جو چادر سے لپٹا ہوا، تو آپ نے کہا بھائی کیا خوبصورت چمڑی ہے تمہاری، کیا خوبصورت کھال ہے ہماری۔ تو جب یہ کہا نا تو اس کے بعد دیکھا کہ آپ حضرت سہیل ایسے بیمار ہوئے کہ بستر پہ لگ گئے، بستر پہ پڑ گئے۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر، تو حضرت عامر بن ربیعہ کو پھر آپ نے جو ہے سمجھایا اور فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں پسند آئے، تو پھر تم یہ کہا کرو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، اور ایک اور کلمہ حضور نے بتایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بیان کیا کہ بھئی کیا کہ عامر بن ربیعہ کو کہا کہ تم وضو کرو، اور پھر وضو کا بچا ہوا پانی سہل بن حنیف کے جو ہے کاندھے پیچھے والے حصے پہ ڈالا گیا، تو صحابہ فرماتے کہ جب یہ عمل کیا گیا اور حضور نے دم فرمایا، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً، جو کہ چل کے آ نہیں سکتے تھے، اپنے گھر چل کے واپس پلٹے، فوراً اللہ نے ان کی شفا دی۔ تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے میرے بھائی، یہ ساری چیزیں، تو علامتیں یہ ہیں اللہ کریم۔ اور جس کو اگر کوئی چیز پسند آئے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یار آپ نے کسی کی گاڑی دیکھ لی، کسی کا گھر دیکھ لیا، کوئی ایسی چیز اچھی لگ رہی ہے آپ کو، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تو اس کو دینے پہ قادر ہے، تو تو مجھے بھی دے سکتا ہے، مالک الملک تو نے جیسے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے اپنے خزانے سے نہ۔ یہ کچھ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو کیوں ایسی جگہ جاب ملی، اس کا بچہ کیوں اتنا ایجوکیٹڈ ہے، یار اس کی آواز اتنی اچھی کیوں ہے، میری کیوں نہیں ہے، حسد پہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی نظریں یہ خطرناک ہوتی ہیں، کچھ ایسی نظریں ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے ماشاءاللہ، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اللہ کریم اس کی جو نظر کی جو بد اثرات ہیں، رب کریم اس سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری نظر بد کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج ہم نے علامتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ علامتیں پائی جاتی، جب یہ علامتیں پائی جائیں تو آپ روحانی عامل سے، اور میں کہتا ہوں وہ عامل ہو کہ جو دیندار ہو، جس نے علم سیکھا ہو، اور بالخصوص عالم و مفتی ہو تو زیادہ بہتر ہے، عالم مفتی ہو جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، اس سے آپ کنسرن کریں، اس کے پاس جائیں یا خود سیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔